السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ہم نماز کے طریقے کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے قیام کے بارے میں کچھ پڑھا تھا کہ قیام کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب ہم قیام کے طریقے کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز میں قیام واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر انسان فرض نماز میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اب یہ ہے کہ قیام کرنا کس طرح ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہمیں نماز پڑھ کر دکھلاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا، یعنی صرف ڈیمو کر کے دکھا رہے تھے۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور پوری طرح کھڑے رہے، یعنی بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو جانا چاہیے، جم کے مضبوطی سے۔ پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، جو کہ انگلیوں کو نہ تو جوڑیں گے اور نہ ان کو بہت اکڑا کے کھولیں گے، یعنی ان کو نارمل پوزیشن پہ رہنے دیں گے، چاہے کندھوں تک ہاتھ رکھیں چاہے کانوں تک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سینے پہ ہاتھ باندھیں گے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم افطار میں جلدی کریں، یعنی جب روزہ کھل جائے تو فوراً کھول لیں، ادھر ادھر وقت نہیں ضائع کریں۔ سحری میں دیر کریں، یعنی یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی سحری بند کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ آخر وقت پر بند کریں۔ اور نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ اب یہ رکھیں کس طرح؟ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کو پکڑیں، یہ دایاں ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بائیں ہاتھ کی پشت ہے، تو اس کو پکڑنا ہے، یعنی سیدھی انگلیاں نہیں چھوڑ دینی۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جب ہاتھ رکھتے ہیں سینے پر تو وہ بس صرف ایسے ایک کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا چاہیے۔ اور اس میں کیسے پکڑیں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس میں علقمہ بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں تفصیل ہے کہ پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر آپ نے یوں رکھا کہ وہ پہنچے، یہ جو جوڑ ہوتا ہے پہنچا کہتے ہیں اس کو، اور کلائی پر بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے جہاں ہاتھ ختم ہوتا ہے بایاں، وہاں سے آپ نے پکڑنا ہے، یعنی کہ انگلیاں جو ہیں وہ کہاں آ جائے؟ کلائی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ انگلیاں بند ہوں کچھ کھلی ہوں، یعنی یہ جو جوڑ ہے ہاتھ کا، اس جوڑ کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، اس جوڑ کو پکڑنا ہے۔ یہ ہاتھ کی تلی جو ہے دوسرے ہاتھ کی پشت پہ آ جائے گی، تھوڑا سا آگے ہوگا، اور انگلیاں کھلی ہوں گی اور ہاتھ سینے پہ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح قبیصہ بن حلب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھے ہوئے دیکھا، یعنی سینہ، یہ سینہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ پر تھا، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا آگے تھا۔ دایاں ہاتھ یعنی یہ تلی کس پہ تھی؟ جوڑ پہ۔ دوسرے میں کیا ہے؟ یعنی کہ بائیں ہاتھ پر لیکن جوڑ پکڑا ہوا تھا، یہاں کیا ہے؟ جوڑ پر ہاتھ اور کلائی پکڑی ہوئی تھی جیسے۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پر رکھے۔ تو جب آپ یہ آگے کرتے ہیں نا، یعنی یہ کونیاں پکڑنے کا حکم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کونیاں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کونی نہیں پکڑے، بازو پہ رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ بائیں ہاتھ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، بائیں جوڑ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور بائیں بازو پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بائیں کونی پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سہل بن سعد جو ہیں، یہ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھو، اور وہ اس حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے نا، انگلیاں کھلی نہیں چھوڑنی ایسے، بلکہ دائیں سے بائیں کو ایک طرح سے پکڑ کے، یعنی مضبوطی سے قیام کرنا ہے، ڈھیلا ڈالا نہیں۔ پھر یہ کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، آپ دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے تھے، اور اس میں مردوں اور عورتوں میں فرق نہیں ہے، اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سر کو جھکا لیتے، یعنی ایسے اکڑا کے نہیں رکھتے تھے یا اوپر نہیں دیکھتے تھے،
بلکہ نیچے کو دیکھتے تھے، سر کو جھکا لیتے اور نگاہ کو زمین پر رکھتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ نگاہیں ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے کھڑے ہو کے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو ان کی نگاہ سجدے کی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوئی یہاں تک کہ بیت اللہ سے نکل گئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز میں کھڑے کھڑے آنکھوں کو ادھر ادھر پھیر کے، کوئی دروازے میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور جانب توجہ نہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے نماز پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے 3 چیزوں کی وصیت کی اور 3 سے منع کیا۔ مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے سے، یعنی تیز تیز سجدہ نہ کیا جائے، کتے کی طرح پاؤں آگے پسار کر بیٹھنے سے، کیسے بلا کتے کو بیٹھے ہوئے امیجن کریں، سمجھ آئے کس طرح بیٹھتا ہے، بازو پسار کے ایسے زمین کے ساتھ چمٹا کے، یعنی سجدے میں جب آپ جائیں تو آپ کے بازو زمین سے چمٹے ہوئے نہ ہوں بلکہ اٹھے ہوئے ہوں، اور لومڑی کی طرح بار بار ادھر ادھر دیکھنے سے۔ پھر اسی طرح آسمان کی طرف بھی مت دیکھیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا، وہ نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کے متعلق بڑی سختی سے فرمایا، لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ قیام کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد قرات کو بہت سی مختلف دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے۔ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اس کی بزرگی اور اس کی ثنا بیان کرتے، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ان کلمات کی فضیلت سنی تو انہوں نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، کسی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اللہ اکبر کہے، یعنی تکبیر کہے، اللہ عز و جل کی حمد بیان کرے اور اس کی ثنا بیان کرے، پھر قرآن میں سے جو آتا ہو اس کی تلاوت کرے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھے اور پھر کوئی سورت اور ملائے ساتھ۔ تو اگر آپ جلدی میں بھی ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سے نماز شروع کر سکتے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ۔ تو یہ تھا آپ کا قیام۔